الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شب قدر کے حوالے سے ہم گفتگو سماعت کر رہے ہیں، اور کل کے دن ہم نے سماعت کیا تھا کہ شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام ایک جم غفیر، فرشتوں کے ایک جم غفیر کے ساتھ میں زمین پر اترتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے دعائے مغفرت اور التجائے رحمت کرتے ہیں جو کھڑے یا بیٹھے اللہ سبحانہ و تعالی کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ اب آئیے یہ بھی سماعت کرتے ہیں کہ فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں۔ یہ تو سنا ہم نے کل کے دن کئی ایک حدیث سے سماعت کی تھی کہ فرشتے اترتے ہیں، لیکن آج سماعت کرتے ہیں کہ فرشتے کیوں اترتے ہیں۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ آخر شب قدر میں فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں، جبکہ فرشتے خود تسبیح و تقدیس و تحلیل کے تونگر ہے، قیام، رکوع اور سجود ساری عبادات میں سے سرشار ہیں۔ پھر انسانوں کی وہ کون سی عبادت ہے جسے دیکھنے کے شوق میں وہ انسانوں سے ملاقات کی تمنا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کر کے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ فرشتوں کے معاملات ایسے ہیں کہ فرشتے ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں اور عبادت کر کر کے تھکتے بھی نہیں ہیں، انہیں نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اللہ نے ان کی ایسی تخلیق کی ہے کہ وہ ہمہ وقت اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے اندر رہتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ بعض فرشتے جو ہے تو قیام میں رہتے ہیں، بعض رکوع میں ہی رہتے ہیں، ہمیشہ رکوع میں ہی رہتے ہیں، بعض فرشتے ایسے جو ہمیشہ سجدے میں رہتے ہیں، بعض فرشتے ایسے جو قاعدے میں ہمیشہ رہتے ہیں، بعض فرشتے بس اللہ اللہ کی تسبیح ہی کرتے رہتے ہیں۔ ایسے فرشتے کئی گنتی ہی نہیں ہے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ کتنے فرشتے ہیں۔ لیکن انسانوں کی ان سے کون سی عبادت ہے کہ جسے دیکھنے کے لیے جس کو دیکھنے کا شوق لے کر کے فرشتے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر کے جو ہے تو انسانوں سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، مسلمانوں سے ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اس سلسلے میں محدث کرام نے جو احادیث بیان کی ہیں اور وہ ہم سماعت کرتے ہیں تاکہ اس رات عبادت کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔ اس کی وجہ یہ علماء بیان کرتے ہیں کہ کوئی شخص خود بھوکا رہ کر اپنا کھانا کسی اور ضرورت مند کو کھلا دے، یہ وہ نادر عبادت ہے اور جو فرشتوں میں نہیں ہوتی۔ بندوں میں یہ چیز ہے کہ کوئی شخص خود بھوکا رہ کر اپنا کھانا کسی اور ضرورت مند کو کھلا دے، اور یہ وہ نادر عبادت ہے جو فرشتوں میں نہیں ہوتی۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ یہ فرشتے نہیں کر سکتے۔ گناہوں پر توبہ اور ندامت کے آنسو بہانا اور گڑگڑانا، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہنا، اپنی طبعی نیند چھوڑ کر، یعنی جو روزانہ کی اس کو نیند آتی ہے وہ طبعی نیند چھوڑ کر اللہ کی یاد کے لیے رات کے پچھلے پہر اٹھنا اور خوف خدا سے ہچکیاں لے کر رونا، یہ وہ عبادتیں ہیں جن کا فرشتوں کے یہاں کوئی تصور نہیں۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ جن کا فرشتوں کے یہاں کوئی تصور نہیں، کیونکہ نہ وہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ گناہ کرتے ہیں اور نہ سوتے ہیں۔ جب کھاتے پیتے ہی نہیں تو اپنا کھانا کسی اور کو کھلانے کا تصور ہی نہیں رہا۔ جب وہ اللہ نے ان کو معصوم بنایا، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ نے ان کو معصوم بنایا ہے، وہ بے گناہ پیدا ہوئے، وہ بے گناہ بنائے گئے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے۔ تو جب گناہ ہی نہیں کرتے تو توبہ کا سوال ہی نہیں اٹھتا، اور جب توبہ کا سوال نہیں رہتا تو پھر رات کو رو کر ہچکیاں لے کر کے دعا کرنے کا سوال نہیں اٹھتا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اور حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ گناہ گاروں کی سسکیوں اور ہچکیوں کی آواز مجھے تسبیح و تحلیل کی آوازوں سے زیادہ پسند ہے۔ گناہگار بندوں کی ہچکیاں لے کر کے رو کر کے دعا کرنا، یا اللہ عز و جل کو تسبیح و تحلیل کرنے کی جو آواز آتی ہے نا، اس آواز سے زیادہ پسند ہے۔ تو یہ اتنی عظیم عبادت ہے، اور پھر اس لیے فرشتے یاد خدا میں آنسو بہانے والی آنکھوں کو دیکھنے
اور خوف خدا سے نکلنے والے آہوں کو سننے کے لیے زمین پر اترتے ہیں۔ اس لیے فرشتے جو ہیں تو اس رات میں خوف خدا سے رونے والی آنکھوں کو دیکھنے کے لیے، ان آنسوؤں کو دیکھنے کے لیے، اور جو ہچکیاں لیتے ہیں اسے دیکھنے کے لیے زمین پر اترتے ہیں۔ اور سیدنا امام رازی علیہ رحمہ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ انسان کی عادت ہے کہ وہ علماء اور صالحین کے سامنے زیادہ اچھی اور زیادہ خشوع و خضوع سے عبادت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ اے انسانوں، تم عبادت گزاروں کی مجلس میں زیادہ عبادت کرتے ہو، آؤ اب ملائکہ کی مجلسوں میں خضوع اور خشوع سے عبادت کرو۔ فرشتوں کے نزول کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کی پیدائش کے وقت فرشتوں نے استفسار کیا تھا کہ اسے پیدا کرنے کی کیا حکمت ہے جو زمین میں فسق و فجور اور خوریزی کرے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق کیا تھا، اللہ نے پیدا فرمایا تھا، تو فرشتوں نے جو ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، استفسار کیا تھا کہ مولا تو اسے زمین پر بھیج رہا ہے، جو اسے تو جو ہے تو اپنا خلیفہ مقرر کر رہا ہے۔ قرآن مقدس میں ہے سورہ بقرہ کے اندر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ مقرر کر رہا تھا اللہ عز و جل نے۔ تو اس وقت فرشتوں نے کہا تھا کہ تو اسے جو ہے تو زمین پر بھیج رہا ہے جو فسق و فجور کرے گا اور خوریزی کرے گا، لہٰذا اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ان کی امیدوں سے بڑھ کر اجر و ثواب کا وعدہ کیا۔ اس رات کے عبادت گزاروں کو زبان رسالت سے مغفرت کی نوید سنائی گئی ہے، یعنی جو شخص اس رات میں عبادت کرتا ہے تو اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدسہ سے مغفرت کی بخشش کا جو ہے تو پروانہ کی جو ہے تو نوید سنائی گئی ہے، اسے اعلان سنایا گیا ہے، اسے مجدہ سنایا گیا ہے، اور فرشتوں کی آمد اور ان کی زیارت اور سلام کرنے کی بشارت دی تاکہ اس کے لیے یہ رات جاگ کر گزارے، تھکاوٹ اور نیند کے باوجود اپنے آپ کو بستروں اور آرام سے دور رکھے، تاکہ جب فرشتے آسمان سے اترے تو ان سے کہا جا سکے، بندے جب اس رات میں عبادت کریں گے تو فرشتے جب اترتے ہیں تو ان سے کہا جا سکے کہ یہ وہی ابن آدم ہیں جن کی خوریزیوں کی تم نے خبر دی تھی۔ جب فرشتوں نے کہا تھا نا، اللہ عز و جل سے استفسار کیا تھا، تو فرشتوں کو کہا جا سکے کہ یہ وہی ابن آدم ہیں جن کی خوریزیوں کی تم نے خبر دی تھی، یہ وہ شرر خاکی ہیں جس کے فسق و فجور کا تم نے ذکر کیا تھا۔ اس کی طبیعت اور خلقت میں تو ہم نے رات کی نیند رکھی ہے، لیکن اپنی طبعی اور خلقی تقاضوں کو چھوڑ کر ہماری رضا جوئی کے لیے رات سجدوں اور قیام میں گزار رہا ہے۔ تو یہ وہ وجہیں ہیں جس کی وجہ سے فرشتوں کو زمین پر اتارا جاتا ہے، نازل کیا جاتا ہے، فرشتے اترتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے جب بندے اس رات میں عبادت کریں گے، روئیں گے، گریہ وزاری کریں گے، گڑ گڑائیں گے، تو فرشتوں سے کہا جا سکے کہ یہ وہی ابن آدم ہے جن کے تعلق سے تم نے کہا تھا کہ یہ فسق و فجور کرے گے اور دنیا میں جا کر کے خوریزی کرے گے۔ یہ ایسی مخلوق جو ہے تو معصوم مخلوق کے سامنے اللہ عز و جل اپنے گناہگار مخلوق کی جو ہے تو اپنے گناہگار مخلوق کا جو ہے تو بیان فرمائے گا، اس کا ذکر فرمائے گا کہ یہ میری وہ بندے ہیں جو رات کو اپنی طبعی نیند چھوڑ کر کے، جو اس کی طبیعت میں موجود ہے وہ نیند چھوڑ کر کے جو ہے تو اس کی خلقت کے اندر جو اس کی جسد خاکی ہے اس کے اندر جو چیز موجود ہے کہ نیند اس کو آنا لازمی ہے، وہ اس کو چھوڑ کر کے میری بندگی کر رہا ہے، صرف میری رضا کی خاطر۔ دیکھ لو فرشتوں، اللہ عز و جل وہاں پر تفاخر فرمائے گا، فخر فرمائے گا۔ اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے، اور شب قدر میں اللہ عز و جل گریہ وزاری کر کے توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی